بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام وسیم احمد، دی اسکالر سائنس کالج واکنڈ سے شعبہ اردو میں HOD شعبہ اردو۔ آج ہم سیکنڈ ایئر کے کتاب میں سے حصہ نثر میں شامل 5واں جو مضمون ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہماری کتاب میں جو شامل مضمون ہے اس کا عنوان سبق کا نام ہے شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار۔ مصنف کا نام محمد حسین آزاد۔ محمد حسین آزاد کی سن پیدائش 1831 اور سن وفات ہے 1910۔ اس حوالے سے ان کا جو زمانہ یا دور بنتا ہے یہ 20ویں صدی ہے، اور صنف نثر کے اعتبار سے یہ مضمون تمثیلی مضمون ہے، اور ان کی کتاب نرنگ خیال سے یہ لیا گیا ہے۔ محمد حسین آزاد کی دیگر جو تصنیفات ہیں ان میں نرنگ خیال، سخندان فارس، آب حیات، دربار اکبری، نگارستان وغیرہ شامل ہیں۔ یہاں پر میں نے ذکر کیا تمثیلی مضمون۔ اس سے پہلے ہم اس بات سے واقف ہیں کہ مضمون ایک ایسی تحریر کو کہا جاتا ہے کہ جس میں کسی عنوان کے تحت کوئی شخص اپنے نظریات، اپنے خیالات، اپنی معلومات کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ لیکن تمثیلی مضمون کیا ہوتا ہے؟ تمثیلی مضمون ایسے مضمون کو کہا جاتا ہے کہ جس میں کوئی شخص کسی چیز کو مثال بنا کر، تمثیل کا جو لفظ ہے یہ مثال سے نکلا ہے، کہ کسی چیز کو مثال بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور وہ چیزیں وہ مجرد کیفیات بھی ہو سکتی ہیں، وہ ایسی اشیاء بھی ہو سکتی ہیں کہ جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا، لیکن کوئی بھی نثر نگار، کوئی بھی ادیب ان کو ایک وجود عطا کر دیتا ہے، اور اس کے پیرائے میں تشبیہات اور استعارات کے ذریعے سے اس چیز کو یا اس کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ اس کو تمثیل کہا جاتا ہے۔ تمثیل سے مراد ایسا انداز تحریر ہے جس میں تشبیہات اور استعارات سے کام لیا جاتا ہے۔ اس میں موضوع پر براہ راست بات کرنے کے بجائے اس سے تخیلی اور تصوراتی کرداروں کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے، کہ یہاں پر براہ راست بات نہیں کی جاتی، بلکہ تخیل کی بنیاد پر یا تصورات کی بنیاد پر کسی بھی چیز کو، کسی بھی کیفیت کو پیش کیا جاتا ہے۔ ایسے مضمون کو تمثیلی مضمون کہا جاتا ہے۔ شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار یہ بھی ایک تمثیلی مضمون ہے، اور اس مضمون میں بھی محمد حسین آزاد نے ایسی کیفیات کو، ایسی چیزوں کو ایک تمثیل کے پیرائے میں پیش کیا ہے کہ جو اپنا کوئی وجود نہیں رکھتی، اور ان کے ذریعے سے انہوں نے جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس حوالے سے بات کی ہے۔ ہم اس سبق کے طرف جانے سے پہلے تھوڑا سا جو ہے وہ محمد حسین آزاد کا جو تعارف ہے جو آپ کے اس مضمون کے آغاز میں دیا گیا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں، تاکہ اس کے بعد جو ہے وہ ہم سبق کی طرف چلیں۔ محمد حسین آزاد دلی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مولوی محمد باقر تھا، جو ایک جید عالم اور مجتہد تھے، ایک بہت بڑے عالم تھے، ایک بہت بڑے نامور جو ہے وہ ان کا نام کے حوالے سے اپنی پہچان رکھتے تھے۔ ان کے والد کا شیخ محمد ابراہیم ذوق سے دوستانہ مراسم تھے، اس لیے آزاد نے ذوق کی زیر نگرانی ابتدائی تعلیم حاصل کی، کہ محمد حسین آزاد کے جو استاد تھے وہ محمد ابراہیم ذوق تھے، کہ جو اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے شاعر تھے، اور ان کے ہاں
تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے محمد حسین آزاد کا جہاں پر جو شعری ذوق ہے وہ پروان چڑھا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو نثر لکھی اس میں بھی ان کا وہ شاعرانہ انداز ہمیں نظر آتا ہے۔ بعد میں دلی کالج میں داخل ہو کر عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ دلی کالج جو تھا ہندوستان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 20ویں صدی میں جو مشرق اور مغرب کا ایک سنگم تھا۔ یہاں پر نہ صرف مشرقی علوم پڑھائے جا رہے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مغربی جو علوم تھے وہ بھی پڑھائے جاتے تھے۔ اس لیے محمد حسین آزاد کی جو شخصیت ہے ہمیں ایک ایسے سنگم پر کھڑی نظر آتی ہے کہ جس کی دائیں طرف اگر مشرقیت ہے تو اس کی بائیں طرف مغربیت بھی ہے، اور انہوں نے اس انداز سے ایسی تحریریں ہمارے سامنے پیش کی ہیں کہ جس میں یہ دونوں انداز ہمیں جھلکتے نظر آتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی میں آزاد کے والد کی شہادت اور گھر کی تباہی کے بعد انہیں دلی چھوڑنی پڑی۔ مختلف علاقوں میں قیام کیا، 7 سال بعد لاہور آئے اور بڑی مشکل سے محکمہ تعلیم میں ملازم ہوئے۔ یہاں انہوں نے عربی اور فارسی میں کچھ درسی کتب لکھی جو بہت مقبول ہوئیں۔ لاہور میں انجمن پنجاب کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ انجمن پنجاب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پر آزاد کا وہ شاعرانہ انداز ہمیں نظر آتا ہے کہ جو آگے چل کر جدید نظم کی بنیاد بنا۔ انجمن پنجاب کے تحت جو شاعری کی جاتی تھی زیادہ تر نظم لکھی گئی، اور اس میں نظمیں جو ہیں وہ عنوان کے دیا جاتا تھا، ان عنوانات پر نظمیں لکھی جاتی تھی۔ اس طرح انجمن پنجاب کی جو شاعری ہے اردو شاعری میں ایک ایسا موڑ ہے کہ جس کے نتیجے میں آئندہ آنے والی جو شاعری تھی اس میں جدید نظریات اور خیالات کو پیش کیا گیا۔ یہاں آزاد کو ان کی ادبی خدمات کے صلے میں شمس العلماء کا خطاب ملا۔ اپنی ایک جوان اور چہیتی بیٹی کے انتقال سے انہیں بے حد صدمہ پہنچا اور وہ ذہنی توازن کھو بیٹھے۔ تاہم اس دوران میں جب بھی افاقہ ہوتا تو تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری رکھتے۔ یہ تو ان کا تعارف تھا کچھ۔ اس کے بعد جو آزاد کی اسلوب ہے اس کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں۔ آزاد عربی اور فارسی کے بہت بڑے عالم تھے۔ وہ سنسکرت اور ہندی زبان و ادب کی خوبیوں سے بھی آشنا تھے۔ وہ اردو اور دیگر مشرقی زبانوں کے بڑے محقق اور ماہر تھے۔ ان کا شاہکار آب حیات اردو زبان کی پہلی تاریخی اور تنقیدی اور تحقیقی کتاب ہے۔ آزاد کی انشا پردازی بے مثل ہے۔ وہ ایک ایسے طرز کے بانی تھے جس کا خاتمہ انہی کے ساتھ ہوا۔ اس طرز سے انہوں نے تمثیلی اور تخیلی مضامین میں خوب کام لیا۔ آزاد کو اردو ادب میں جو مقام حاصل ہے وہ ان کے اپنے اسلوب کی وجہ سے ہے۔ آزاد کو صاحب طرز آزاد کو صاحب طرز ادیب کہا جاتا ہے، اور ڈاکٹر سید عبداللہ نے ان کے بارے میں یہ کہا تھا کہ آزاد شاعری میں نثر لکھتے ہیں اور نثر میں شاعری لکھتے ہیں۔ کہ انہوں نے جو نثر لکھی اس نثر کو اگر دیکھا جائے تو اس میں وہ شاعری کی وہ تمام خوبیاں ہمیں نظر آتی ہیں کہ جو کسی بھی اچھی شاعری میں پائی جاتی ہیں، اور وہ اپنے اس اسلوب کی بنا پر اپنی پہچان رکھتے ہیں۔ اور صاحب طرز ادیب کہا کسے جاتا ہے؟ صاحب طرز ادیب سے مراد ایسا ادیب، ایسا نثر نگار کہ جس کی جو تحریریں ہیں وہ دوسروں سے نمایاں ہوں، اس کا ایک اپنا خاص انداز ہو۔ جو محمد حسین آزاد ہیں ان کا جو انداز، جو خاص انداز ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرقع نگاری اور تصویر کشی۔ وہ جب بھی کوئی تحریر لکھتے ہیں، جس چیز کے بارے میں وہ چیز کا ذکر کر رہے ہیں، جس کیفیت کے، جس بات کے بارے میں وہ بتا رہے ہوتے ہیں، اس کی ایک پوری تصویر ہمارے سامنے کھینچ کر رکھ دیتے ہیں۔ اور اس طرح ان کی جو تحریریں ہیں
وہ ایک ایسے مرکب نظر آتے ہیں کہ جس میں وہ کردار چلتے پھرتے ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور وہ چلتی پھرتی ایک تصویریں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہاں پر جو مضمون ہے شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار، اس مضمون کو ہم دیکھتے ہیں تو اس مضمون میں محمد حسین آزاد نے تمثیلی جو انداز اختیار کیا ہے، اس میں دنیا کے مختلف لوگوں کو جو شہرت حاصل ہوئی اس کو ایک مجسم صورت بنا کر پیش کیا ہے، اور اس مضمون کو انہوں نے اس انداز میں پیش کیا ہے کہ ایک خواب کے انداز میں، کہ وہ ایک خواب دیکھتے ہیں اور اس خواب میں وہ ایک ایسی جگہ پر، ایک ایسے جو ہے مقام پر ہوتے ہیں کہ جہاں پر بے شمار لوگ ہیں جو بڑے بڑے اپنے زمانے کے مشاہیر ہیں، اور پھر ان کو اعزازات و انعامات سے نوازا جا رہا ہے، اور وہاں پر ان کو ان کے مرتبے اور مقام کے مطابق انہیں جو درجات دیے جا رہے ہیں اس کا ذکر ہے۔ لیکن اس کو بھی پیش کرنے کے لیے انہوں نے جو تمثیل اختیار کی ہے کہ وہ ایسی ہے کہ انہوں نے شہرت کو اور ناموری کو، ظاہر ہے کہ شہرت اور ناموری بغیر کسی مشکل کے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے انسان کو اپنی بے شمار خواہشات کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بے شمار مشکلات کو برداشت کرنا پڑتا ہے، تب جا کر جو ہے وہ شہرت حاصل ہوتی ہے۔ تو اس کو ایک کٹھن پہاڑ سے تشبیہ دی ہے، اور جس پر جو چڑھنے کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اور جو مشاہیر ہیں وہ اپنی جو ان کے پاس استعداد ہے، جو صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتوں کی بنا پر اس پہاڑ کی چوٹی کو سر کرتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کی جو شہرت ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ ہم اس مضمون کو باقاعدہ طور پر اس کی ٹیکسٹ کو جو ہے وہ پڑھیں گے، اس لیے تمام طلباء اپنے پاس جو اردو کی کتاب ہے وہ لازمی رکھیں، اور صفحہ نمبر 34 سے اس مضمون کا آغاز ہوتا ہے، اور محمد حسین آزاد لکھتے ہیں کہ اے ملک فنا کے رہنے والوں، دیکھو اس دربار میں تمہارے مختلف فرقوں کے عالی وقار جلوہ گر ہیں، بہت سے حب وطن کے شہید ہیں جنہوں نے اپنے ملک کے نام پر میدان جنگ میں جا کر خونی خلت پہنے، اکثر مصنف اور شاعر ہیں اور بے عیبی سے زندگی بسر کر گئے، ایسے زیرک اور دانا بھی ہیں جو بزم تحقیق کے صدر اور اپنے عہد کے باعث فخر رہے۔ یہاں پر وہ دنیا والوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے ملک فنا کے رہنے والوں، مراد ہے اس دنیا کے رہنے والوں، یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، تو اس دنیا کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تم دیکھو کہ تمہارے ہاں جو اس دربار ہے، یہ جو شہرت کا دربار ہے، اس میں تمہارے مختلف گروہوں کے لوگ ہیں جو یہاں پر ہمیں نظر آتے ہیں، جلوہ گر نظر آتے ہیں، اور یہ بڑے نامور لوگ ہیں، اور ان میں سے بے شمار وہ ہیں کہ جنہوں نے وطن کی محبت کی خاطر اپنی جانیں قربان کی، شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے، اور انہوں نے میدان جنگ میں وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے، اور اپنی جان کو قربان کر، اپنے آپ کو خون میں لت پت کر کے، اپنا سب کچھ لٹا کر انہوں نے وہ مقام حاصل کیا کہ آج دنیا کے اندر ان کے نام آج بھی زندہ ہیں۔ اور پھر بڑے بڑے مشاہیر ہیں، ان میں مصنف بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، کہ جن کی جو شاعری ہے وہ آج بھی ان کی پہچان بنی ہوئی ہے، ان کی لکھی ہوئی تحریریں آج بھی دنیا کے اندر شہرت رکھتی ہیں، اور جنہوں نے اس دنیا کے اندر ایسی زندگی بسر کی کہ جس کی وجہ سے وہ آج بھی دنیا میں نام پاتے ہیں۔ اور بڑے بڑے فلسفی ہیں، زیرک اور دانا، بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے عقل مند لوگ ہیں کہ جنہوں نے تحقیق کی، جستجو کی، اور پھر انہوں نے وہ مقام حاصل کیا کہ آج دنیا میں وہ ایک بڑے مقام پر ہیں، آج بھی دنیا انہیں یاد رکھے ہوئے ہے۔ کہ یعنی کہ وہ جو محمد حسین آزاد ہیں ہمارے سامنے ایک ایسے دربار کا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ جس میں نہ صرف شہید شامل ہیں، بلکہ بڑے بڑے مصنف، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے جو ہے وہ جو فلسفی ہیں وہ بھی شامل ہیں، بادشاہ شامل ہیں کہ جنہوں نے اپنے دور میں وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ جن کی وجہ سے وہ شہرت رکھتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بقائے دوام دو طرح کی ہے، ایک تو وہی جس طرح روح فی الحقیقت بعد مرنے کے رہ جائے گی کہ اس کے لیے فنا نہیں،
دوسری عالم یادگار کی بقا جس کی بدولت لوگ نام کی عمر سے جیتے ہیں اور شورت دوام کی عمر پاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو بقائے دوام ہے، بقائے دوام ہمیشہ کی زندگی، فارسی ترکیب ہے یہ، بقا کہتے ہیں باقی رہ جانا، دوام ہمیشگی، کہ ہمیشگی کی زندگی وہ کہتے ہیں دو طرح کی ہے۔ ایک تو وہ زندگی ہے کہ جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے خیال ہے کہ بحیثیت مسلمان کے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارا جو روح ہے اور جو بدن ہے یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ جب موت آتی ہے تو روح اس بدن سے آزاد ہو جاتی ہے اور وہ عالم ارواح میں چلی جاتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پا لیتی ہے، اور جو بدن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں ایک تو یہ ہمیشہ کی زندگی ہے، لیکن ایک اور بھی ہمیشہ کی زندگی ہے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی کیا ہے؟ وہ عالم یادگار کی بقا ہے، یعنی کہ یاد بن کر رہ جانا، ایسا کوئی کارنامہ سر انجام دے جانا، ایسا کوئی کام کر جانا کہ جس کی بنا پر دنیا کے اندر وہ شخص ہمیشہ ہمیشہ یادگار بن جاتا ہے، دنیا اس کو بھلا نہیں سکتی، دنیا میں اس کا نام ہمیشہ زندہ و جاوید رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو بقا ہے، یہ بقا بھی جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے، جو بڑے بڑے مشاہیر تھے، ان کے نام، ان کے کارنامے میرے ذہن پر اس طرح چھائے ہوئے تھے کہ میں اسی عالم میں سو گیا، نیند آ گئی، اور اس نیند کے عالم میں ایک خواب دیکھتا ہوں کہ جہاں پر مجھے ایک وسیع و عریض میدان نظر آتا ہے، اور جس وسیع و عریض میدان کے اندر بے شمار لوگ ہیں۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا میں ہوا کھانے چلا ہوں اور چلتے چلتے ایک میدان وسیع الفضا میں جا نکلا ہوں، جس کی وسعت دل افروز میدان خیال سے بھی زیادہ ہے۔ کہتے ہیں کہ میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں سحر کے لیے نکلتا ہوں، اور سحر کرتے کرتے میں ایک ایسے وسیع و عریض میدان کے اندر چلا گیا ہوں کہ جس کی جو وسعت ہے، جس کی جو کہہ سکتے ہیں کہ پھیلاؤ ہے، وہ بہت زیادہ، میدان خیال تصور سے بھی زیادہ ہے، ہمارے تصور میں، ہمارے وہم و گیان میں بھی نہیں آ سکتا۔ اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ میدان مذکور میں اس قدر کثرت سے لوگ جمع ہے کہ انہیں محاسب فکر شمار کر سکتا ہے، نہ قلم تحریر فہرست تیار کر سکتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جس میدان کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس میدان میں اس قدر لوگ ہیں، اس قدر کثرت سے ہیں، اس قدر جو ہے وہ ان کی تعداد ہے کہ جن کو شمار کرنا، جن کو گننا، نہ تو جو ہے وہ میرے خیال میں آ سکتا ہے، نہ میرا خیال انہیں گن سکتا ہے، نہ کسی گننے والے کا قلم، شمار کرنے والے کا قلم اس کی فہرست تیار کر سکتا ہے، اس کو جو ہے وہ لکھ کر بتا سکتا ہے کہ اتنے لوگ تھے۔ مراد ہے کہ وہ ایک بہت بڑا ایک جو ہے وہ مجمع تھا، ایک بہت بڑا ہجوم تھا کہ جس کا گننا بھی ناممکن تھا۔ اور جو لوگ اس میں جمع ہیں وہ غرض مند لوگ ہیں کہ اپنی اپنی کامیابی کی تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں۔ وہاں ایک پہاڑ ہے جس کی چوٹی گوشے سحاب سے سرگوشیاں کر رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو وہاں پر موجود ہیں وہ سارے کے سارے کسی خاص مطلب کے لیے، کسی خاص غرض کے لیے جمع ہیں، اور اپنے مقصد کے لیے وہ کوئی نہ کوئی کوششیں کر رہے ہیں۔ اور وہاں پر وہ کیا ہے کہ ایک پہاڑ کو، اب وہ جو مشکلات ہیں، محمد حسین آزاد نے تمثیلی انداز میں مشکلات کو ایک پہاڑ سے جو ہے وہ تشبیہ دی ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کی جو چوٹی ہے گوشے سحاب سے سرگوشیاں کر رہی ہے۔ سحاب کہتے ہیں بادل کو، گوش کہتے ہیں کان کو۔ مراد یہ ہے کہ وہ پہاڑ اس قدر بلند ہے کہ اس کی چوٹی آسمان سے جو ہے وہ باتیں کرتی ہے، بادلوں سے باتیں کر رہی ہے، اور پہلو اس کے جس طرف سے دیکھو ایسے سر پھوڑ اور سینہ توڑ ہیں کہ کسی مخلوق کے پاؤں نہیں جمنے دیتے۔ اور پھر پہاڑ بھی ایسا مشکل ہے کہ اس پر چڑھنا، اس پر جو ہے وہ اس کو سر کرنا انتہائی مشکل ہے، کہ اس کے جو پہلو ہیں، اس کی جو اطراف ہیں،
وہ اس طرح کی ہیں کہ انتہائی کٹھن، انتہائی مشکل، کہ جن پر چڑھنا بہت مشکل ہے، کسی مخلوق کے وہاں پر پاؤں ٹکتے نہیں، جو بھی اس پر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے وہ لڑکڑا کر نیچے گر جاتا ہے۔ ہاں حضرت انسان کے ناخن تدبیر کچھ کام کر جائیں تو کر جائیں، ہاں صرف انسان ہی ہے کہ وہ چونکہ گرہ کشا ہے، وہ مشکلات کا حل نکالنے والا ہے، اس کے ناخن تدبیر، اس کی جو ہے وہ تدبیریں، اس کے جو ہے وہ کوئی طریقہ، اس کی مشکلات کا حل نکالنے کی اگر کوئی جو سوچ ہے، اگر وہ کام کر جائے تو وہ کر جائے، اور وہ اس پہاڑ کو سر کر لے، اس پر پہنچ جائے، تو وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں اور اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ یکا یک کلہ کو سے ایک شہنائی کی سی آواز شروع ہوئی۔ اچانک وہ جو پہاڑ کی چوٹی ہے، کلہ کو پہاڑ کی چوٹی ہے، اس سے ایک راگنی، ایک گیت، اس کی آواز سنائی دیتی ہے، ایک سہانا سا جو ہے وہ ساز سنائی دیتا ہے، اور یہ دلکش آواز سب کو بے اختیار اپنی طرف کھینچتی ہے، اور اس آواز کے اندر ایسی لوچ ہوتی ہے، ایسی کشش ہوتی ہے، ایسی مٹھاس ہوتی ہے کہ لوگ سارے کے سارے اس آواز کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے دل و جان میں اور جان میں زندہ دلی پیدا ہوتی ہے، بلکہ خیال کو وسعت کے ساتھ ایسی رفت دیتی تھی جس سے انسان مرتبہ انسانیت سے بھی بڑھ کر قدم مارنے لگتا تھا۔ لیکن یہ عجیب بات تھی کہ اتنے انبوہ کثیر میں سے تھوڑے ہی اشخاص تھے جن کے کان اس کے سننے کی قابلیت اور اس کے نغموں کا مذاق رکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو راگنی سنائی دے رہی تھی، اس سے ایک تو دل کے اندر ایک تقویت، ایک طاقت پیدا ہوتی تھی، روح کو ایک تازگی ملتی تھی، اور پھر انسان جو انسانیت کا مرتبہ ہے، انسانیت کی جو کوششیں ہیں، ان سے بھی بڑھ کر وہ اس پہاڑ کو سر کرنے کے لیے وہ تگ و دو کرنے شروع کر دیتا تھا، کوشش کرنا شروع کر دیتا تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ ایک عجیب بات مجھے یہ نظر آ رہی تھی کہ وہاں پر ایک ہجوم تو بہت بڑا ہے، انبوہ کثیر ہے، ایک بہت بڑا ہجوم ہے، ایک بہت بڑا مجمع ہے، لیکن اس مجمع میں سے صرف چند ہی لوگ ہیں کہ جن کو وہ آواز سنائی دیتی ہے، اور وہ اس راگنی کو، اس گیت کو، اس جو ہے وہ خوبصورت آواز کو سن کر پھر اس کو جو ہے وہ پہچان کر اس کے جو ہے وہ رکھتے ہیں، اور اس کی طرف بڑھنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں۔ دوسری طرف جو نظر جا پڑی تو دیکھتا ہوں کہ کچھ خوبصورت عورتیں ہیں، اور بہت سے لوگ ان کے تماشائے جمال میں محو ہو رہے ہیں۔ یہ عورتیں پریوں کا لباس پہنے ہیں، مگر یہ بھی وہیں چرچا سنا کہ در حقیقت نہ وہ پریاں ہیں نہ پری زاد عورتیں ہیں۔ کوئی ان میں غفلت، کوئی عیاشی ہے، کوئی خود پسندی ہے، کوئی بے پرواہی ہے۔ جب کوئی ہمت والا ترقی کے راستے میں سفر کرتا ہے تو یہ ضرور ملتی ہیں۔ انہی میں پھنس کر اہل ترقی اپنے مقاصد سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ بھی صاف معلوم ہوتا تھا کہ جو لوگ ان جعلی پریوں کی طرف مائل ہیں، وہ اگرچہ اقوام مختلفہ، عہد ہے متفرقہ، عمر ہے متفاوتہ رکھتے ہیں، مگر وہی ہیں جو حوصلے کے چھوٹے، ہمت کے ہیٹے اور طبیعت کے پست ہیں۔ اب دیکھیے، جو بات میں نے کی تھی تمثیل کی، تمثیل میں نے بات یہ کی تھی کہ کسی بھی مجرد کیفیت کو، ایسی کیفیت کو کہ جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، اس کو تشبیہات اور استعارات کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو مجرد کیفیات ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ کون کون سی ہیں؟ غفلت ہے، عیاشی ہے، خود پسندی ہے، کہ یہ وہ کیفیات ہیں کہ جن کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اب ان کو محمد حسین آزاد نے بڑی خوبصورتی سے پری جمال یا خوبصورت عورتوں کے روپ میں دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان اپنے مقاصد سے اگر غافل ہوتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا کی جو کشش ہے وہ اسے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اب اس کشش کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یا لوگوں کا دل کھینچنے کے لیے اس کو جو ہے وہ ایک خوبصورت پریوں کا روپ دیا ہے کہ انسان فطرتی طور پر حسن جو زن ہے اس کی طرف مائل ہوتا ہے،
ایک حسن کی طرف یا عورت کا جو حسن ہے اس کی طرف مائل ہوتا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر میں دیکھ رہا تھا کہ جہاں پر کچھ لوگ وہ جو گیت ہے جس کی آواز کانوں تک جو ہے وہ سنائی دیتی ہے، کچھ تو اس کی طرف لپک رہے ہیں، اور کچھ کیا ہیں وہ ان خوبصورت پریوں کی طرف جو ہے وہ لپکتے ہیں کہ جو وہاں پر موجود ہیں۔ اور پھر یہ پریاں کون ہیں؟ کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی غفلت ہے، کوئی عیاشی ہے، کوئی خود پسندی ہے، اور جب کوئی کوشش کرنے والا، ہمت والا جب بھی کسی مقصد کے لیے اپنے جو ہے وہ مقصد کو پانے کے لیے نکلتا ہے، یہ لازمی اس کے راستے میں آتی ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب بھی انسان کسی کام کے لیے، کسی بڑے مقصد کے لیے اٹھتا ہے تو دنیا کی کشش، دنیا کی جو محبت ہے وہ اس کے آڑے آتی ہے۔ جو لوگ ان خواہشات کو ٹھکرا دیتے ہیں، دنیا کی کشش سے اپنے آپ کو آزاد کر لیتے ہیں اور وہ ہر طرح کی قربانی دے کر اپنے مقصد کو پا لیتے ہیں، وہی شہرت دوام پاتے ہیں، وہی ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں۔ اور جو غفلت اور جو ہے وہ خود پسندی اور عیاشی کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں، وہ اس طرح جو ہے وہ مٹ جاتے ہیں کہ ان کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ اب کہتے ہیں کہ دوسری طرف دیکھا کہ جو بلند حوصلہ، صاحب ہمت، عالی طبیعت تھے، وہ ان سے الگ ہو گئے اور غول کے غول شہنائی کی آواز کی طرف بلندی کو پر متوجہ ہوئے۔ جس قدر یہ لوگ آگے بڑھتے تھے اسی قدر وہ آواز کانوں کو خوش آئند معلوم ہوتی تھی۔ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ بہت سے چیدہ اور برگزیدہ اشخاص اس ارادے سے آگے بڑھے کہ بلندی کو پر چڑھ جائیں اور جس طرح ہو سکے پاس جا کر اس نغمہ آسمانی سے قوت روحانی حاصل کرے۔ اب کہتے ہیں کہ یہاں پر لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ کیا ہے؟ ایک غفلت کے ماروں کا گروہ ہے کہ جو ان غفلت کی جو ہے وہ جو کیفیات ہیں جنہیں وہ خوبصورت عورتوں کی جو ہے وہ شکل میں پیش کرتا ہے۔ کچھ لوگ تو اس غفلت کا شکار ہو کر دنیا کے اندر اس طرح زندگی گزار رہے ہیں، اور کچھ کیا ہیں کہ جو اپنے مقصد کو پہچان لیتے ہیں اور اس مقصد کو پہچان کر اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اب ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد اس مقصد کو حاصل کر لیں، اس بلندی تک پہنچ جائیں، اور چنانچہ سب لوگ کچھ کچھ چیزیں اپنے ساتھ لینے لگے۔ معلوم ہوتا تھا کہ گویا آگے کے راستے کا سامان لے رہے ہیں۔ اب جہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر شہرت اور ناموری حاصل کی، تو انہوں نے جس شعبہ میں ناموری حاصل کی اس شعبہ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ سامان تھا، اور وہ سامان کس طرح کا تھا کہ کسی کے ہاتھ میں شمشیر برہنہ علم تھی۔ اب علم کو انہوں نے شمشیر ایک جو ہے وہ تلوار سے تشبیہ دی ہے کہ جو علم کی شمشیر لے کر کوئی نکل رہا تھا، ایک کے ہاتھ میں نشان تھا، نشان سے مراد ہے وہ پرچم جو کوئی جو مجاہد ہوتا ہے کہ جو میدان جنگ میں اپنے جو ہے وہ ملک کا یا اپنے جو ہے فوج کا وہ جو جھنڈا، وہ علم وہ لہراتا ہے، اور اس کی بلندی اس پر یا اس کی سربلندی پر اس جو لشکر ہوتا ہے اس کی ساری امیدیں اس پرچم کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں کہ جب تک وہ جھنڈا، وہ علم، وہ میدان جنگ میں لہراتا رہتا ہے، فوجیں جو ہے وہ اپنی بے درگی کے ساتھ اور دلیری کے ساتھ وہ لڑتی رہتی ہے، اور جیسے ہی وہ علم، وہ پرچم جو ہے وہ گر جاتا ہے، فوجیں بھی تتر بتر ہو جاتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کسی کے ہاتھ میں وہ پرچم تھا، کسی کے ہاتھ میں کاغذوں کے اجزاء تھے۔ کوئی ایسا شخص تھا کہ جس نے تصنیف و تالیف کا سلسلہ جو ہے وہ اپنایا۔ کسی کے بغل میں ایک کمپاس تھی، کوئی پینسلیں لیے تھا، کوئی جہازی کتب نما اور دوربینیں سنبھالے تھا۔ اب کسی کے پاس جو ہے وہ پرکار یا وہ کمپاس تھی کہ جس کے ذریعے سے جو ہے وہ اس زمین کا جو ہے وہ قطر ماپا جاتا ہے، یا پھر جغرافیہ دان تھے کہ جس نے جو ہے وہ مختلف جغرافیائی علوم زمین کے بارے میں جو معلومات فراہم کی، اور پھر جو ہے وہ آسمانوں پر جو ستاروں کی جو گردش ہے اس کے حوالے میں، چاند اور سورج کی گردش کے حوالے سے جو معلومات فراہم کی، وہ چیزیں ان کے پاس تھیں۔
اور بعض کے سر پر تاج شاہی دھرا تھا، اور بعض کیا تھے، بڑے بڑے بادشاہ تھے جن کے سروں پر جو ہے وہ بادشاہت کا تاج تھا۔ بعضوں کے تن پر لباس جنگی یا راستہ تھے، اور بعض ایسے تھے کہ جن کے جسم پر جنگی لباس جو ہے وہ پہنا ہوا تھا۔ غرض کے علم ریاضی اور جرثقیل کا کوئی آلہ نہ تھا جو اس وقت کام میں نہ آ رہا ہو، کہ اس وقت یہاں پر جو لوگ تھے ان میں سے ہر ایک اپنے شعبہ علم میں اپنا نام رکھتا تھا، اور وہ چاہے وہ ریاضی کے علوم ہوں اور چاہے وہ ایسے آلات ہوں کہ جن کے ذریعے سے بھاری بھاری کام سر انجام دیے جا رہے ہیں، ہر ایک کے پاس اپنے شعبہ علم کے مطابق اشیاء تھیں، اور وہ اس کو لے کر اس پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ اسی دوران میں دیکھتا ہوں کہ ایک فرشتہ رحمت میری دائیں طرف ہے، وہ مجھے اس بلندی کا شائق دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ یہ سرگرمی اور گرمجوشی تمہاری ہمیں نہایت پسند ہے۔ اس نے یہ بھی صلاح دی کہ ایک نقاب منہ پر ڈال لو، میں نے بے تامل تعمیل کی۔ اب وہ یہاں پر کہتا ہے کہ یہاں پر مجھے ایک فرشتہ رحمت دکھائی دیا کہ جس نے مجھے اس بلندی کی طرف چڑھنے والوں کو جو ہے میں بڑے شوق سے دیکھ رہا تھا، تو اس نے مجھے مشورہ دیا کہ اپنے چہرے پر ایک پردہ ڈال لو، ایک نقاب ڈال لو، اور اس کے بعد پھر میں بھی جو ہے وہ مختلف فرقوں میں، مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گیا، اور اب ہر ایک نے اپنا اپنا راستہ پکڑ لیا۔ یہاں تک جی پیج نمبر 36 کا جو پیراگراف ہے، یہاں تک ہم نے جو ہے وہ اس کی ریڈنگ کی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ آپ لوگوں نے اس کو جو ہے وہ لیکچر کو پراپر سننا ہے۔ نیکسٹ جو ہے لیکچر میں جو باقی حصہ ہے اس کو ہم جو ہے وہ ریڈنگ کریں گے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ شکریہ۔